السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور قرآن کے ساتھ حافظ عتیق الرحمن گورچانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے فضل و کرم اور احسان کے نتیجہ میں ماہ مبارک جیسا مبارک اور محترم اور معزز برکتوں والا مہینہ ہمیں میسر آیا ہے۔ رمضان اور قرآن کی مناسبت سے گزشتہ شب پہلی تراویح جو پڑھی گئی ہے اس میں جو قرآن کریم کا حصہ تلاوت کیا گیا اس کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کو تلاوت کرتے ہیں، جس میں جو کہ قرآن کریم کا مقدمہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی صفات جمالی اور صفات کمالی اور صفات جلالیہ کا بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ انسان اور اللہ کا جو تعلق ہے عبودیت اور استعانت کا، اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے اور ان لوگوں کا راستہ دکھلائیں جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ۔ اور جن لوگوں کے اوپر غضب ہوا یعنی کہ یہودی اور جو گمراہ ہوئے یعنی کہ عیسائی، ان کے راستے سے ہمیں مامون اور محفوظ فرما، آمین۔ اس کے بعد ہم سورہ بقرہ سے آغاز ہوتا ہے منزل کا۔ سورہ بقرہ کا نام جو ہے وہ گائے کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ دراصل اس میں بنی اسرائیل کی گائے کا تذکرہ ہے۔ اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، اور سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے متقین کے لیے یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات متمیزہ کا ذکر فرمایا ہے کہ مومنین لوگ کون ہیں جو ایمان بالغیب لاتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے جنت اور جہنم کو بغیر دیکھے، اللہ تعالیٰ کو، فرشتوں کو اور رسول کو بغیر دیکھے وہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان لانے کا حکم دیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ حکم ثابت اور صادر ہوا، تو ہم اس پر مومنین اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ ایمان بالغیب، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرمایا مومنین کی صفت یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم نے اے پیارے محبوب پیغمبر آپ پر نازل کیا اس کے اوپر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، اور جو آپ سے پہلی امتوں کے اوپر ہم نے نازل کیا اس کے اوپر بھی ایمان لے کے آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنین کی ایک یہ بھی صفت ہے کہ وہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے دن کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہی لوگ جو ان صفات خمسہ کو اختیار کر لیتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں، ہدایت پر ہیں، اور کامیاب اور کامرانی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے کفار کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر اور ان کی سماعت کے اوپر اور ان کی بصارت کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے، لہٰذا ان کے اوپر اس واعظ اور نصیحت کا یا اس تبشیر اور تنذیر کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ منافقین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، بتلاتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ اس کے برعکس ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان سے بات کہی جاتی ہے کہ وہ زمین میں فساد نہ کریں تو کہتے ہیں ہم فساد نہیں کر رہے بلکہ ہم تو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لے کے آؤ، ایسا ایمان لے آئیں جیسے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام جو حضور کے تربیت یافتہ ایمان لے کے آئے ان کی طرح ایمان لے آئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان نہیں لا سکتے. جبکہ اللہ نے فرمایا در حقیقت اصل میں یہی منافقین لوگ ہی بیوقوف اور احمق ہیں، لیکن وہ اس کا شعور اور ادراک نہیں رکھتے ہیں. ان صفات کے تذکرے سے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں انسان کو. فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مدعا اور مقدمہ جب رکھا تو فرشتوں نے اس پر تحفظات کا اظہار فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے ہو. لہذا بنی آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے تمام کائنات کی مخلوق کے اوپر جو فضیلت دی ہے وہ فضیلت علمی اعتبار سے دی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اور پھر انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے علم اور شعور سے متصف فرمایا ہے، اس سے ہم آہنگ فرما دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کو جب اللہ نے فرمایا کہ آپ پھر جو آپ کے پاس علم ہے وہ لے کے آئیں بیان کریں، انہوں نے معذرت کر لی. فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے مگر اس کے جو آپ نے ہمیں عنایت کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جو علم اسماء آپ کو عنایت کیے گئے تھے وہ بیان کرے، اور انہوں نے بیان کیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اپنا تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، شیطان اور لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد اگلے رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اور اپنا 3 پاؤں تک بنی اسرائیل کا تسلسل کے ساتھ ذکر چلتا ہے، جس میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، انعامات کا، کرم فرمائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی مشکلات سے، کتنے مصائب سے، کتنی تکالیف سے، کن کن نعمتوں سے ان کو جو ہے مستفید کیا، ظلمت سے، تاریکی سے اور اپنا جہالت سے. اور ان کو جو بنی اسرائیل کے بچے تھے ان کو فرعون قتل کرتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. یہ سب امتحانوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا اور ان پہ انعامات فرمائے. لیکن اس سب کے باوجود بھی بنی اسرائیل سرکش رہے، طاغی رہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان رہے. اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ ہم نے جو آپ کو کتاب ہدایت دی ہے، آپ اس کتاب ہدایت کو منوعاً قبول کرنے کی بجائے کچھ حصے کو لیتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. ارشاد ربانی ہے افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو جو ہم نے کتاب دی آپ اس کے ایک حصے کو مانتے ہیں، دوسرے کا انکار کرتے ہیں. جو یہ عمل کرتا ہے اس کو دنیا میں رسوائی ہم دیں گے اور آخرت کے اندر اس کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی بنا ڈالی اور وہاں مکہ مکرمہ کی سرزمین کو آباد کیا، پھر بیت اللہ کو تعمیر کیا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہماری ذریت میں سے جو ہے نبوت کے سلسلے کو جاری فرما دیجئے اور اس شہر کو جو مکہ مکرمہ ہے اس کو امن والا شہر بنا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے انبیاء کی جو صفات ہیں ان کا بھی تذکرہ اس میں فرما دیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور حکمت اور کتاب کی تعلیم دینے کے ساتھ تزکیہ اور تربیت کا بھی اہتمام فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.